اسلام آباد کا خوبصورت اور لگژری ہوٹل اپنی پوری خوبصورتی اور وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا اور آنے والے سیاحوں اور غیر ملکی لوگوں کے لیے وہ سب سے مشہور اور بہترین ہوٹل تھا جہاں زیادہ تر غیر ملکی بزنس مین سٹے کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ہوٹل بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ میلوں کے احاطے میں پھیلی اس کی بلڈنگ، گارڈن، ریسٹورنٹ اور سوئمنگ پول سب سے بہترین مناظر میں سے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، اگر ہوٹل کی لابی میں جھانک کر دیکھو تو ریسیپشن کے سامنے کرسی پر وہ بیٹھی دکھائی دے گی۔ بالوں کو جوڑے میں سمیٹے وہ لیپ ٹاپ پر کھٹا کھٹ ٹائپنگ کر رہی تھی۔ اس کی سفید مومی انگلیاں بہت مہارت سے حرکت کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں تھی اور یہی لباس اس ہوٹل کی ویٹریسز کا بھی تھا۔ اس کا حلیہ بھی اس وقت ایک سادہ سی ویٹریس جیسا ہی تھا، چہرے پر میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر لیپ ٹاپ کی اسکرین کے پیچھے جھانک کر دیکھیں تو اس کا چہرہ واضح ہوگا۔ اس کی خوبصورت ایش گرے آنکھیں جو کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھیں، اس کا سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ اور نقش نین یہ بتانے کو کافی تھے کہ یقیناً وہ پاکستانی نہیں تھی، یا شاید اس کے والدین میں سے کوئی ایک فارنر تھا۔ اس کے خوبصورت گہرے سرخ رنگ کے بال تھے جن میں کہیں شہد رنگ کی چمک چھلکتی تھی۔ وہ شاید دن بھر کا حساب کر رہی تھی اور نئے ٹھہرے مہمانوں میں سے ریگولر گیسٹ کی لسٹ بنا رہی تھی، وہ گیسٹ جو بار بار ان کے ہوٹل میں ٹھہرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ دفتن لفٹ سے دو لڑکیاں باہر نکلیں۔ ہمارا پلان کام تو کرے گا نا؟ ایک نے دوسری سے پوچھا۔ 100% کرے گا، بس ایک بار یہ ڈائیورس ہو جائے تو پھر تو سب سیٹ ہے۔ میں تو اس خوشی میں سارے شہر میں مٹھائی بانٹوں گی۔ وہ باتیں کرتی ریسیپشن کے قریب آ گئیں۔ ایکسکیوز می، ایک نے ریسیپشن پر بیٹھی اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ یس، لڑکی نے بنا انہیں دیکھے پوچھا۔ کیا ہم کچھ سائٹ پر ہو کر بات کر سکتے ہیں؟ بات کچھ پرسنل ہے اور آپ شاید ہوٹل کی مینیجر ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا۔ ایش گرے آنکھوں والی نے لیپ ٹاپ وہیں بند کر دیا۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں کی مینیجر نہیں ہوں۔ اس نے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ اچھا، تو پھر ریسیپشنسٹ؟ دوسری نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی نہیں ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ وہ جس روانی سے اردو بولتی تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ پاکستانی ہی تھی۔ تو پھر کوئی ویٹرس؟ پہلی نے پوچھا۔ لڑکی نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دوسری نے پوچھتے ہوئے اس کا بیج دیکھنا چاہا مگر اس کا بیج غائب تھا۔ آئی ایم مس سعیر۔ اس نے انہیں اپنا سر نیم بتایا۔ اوکے، تو کیا اب ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ سر ہلا کر ریسیپشن سے باہر نکلی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میرا نام توبہ ہے اور میں رامین ہوں۔ دونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ اوکے مس رامین اور مس توبہ، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ دیکھو، ہمیں غلط مت سمجھنا، اگر ہم جو بھی کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے ایک اچھا مقصد ہے۔ ہوٹل کے تیسرے فلور کے کمرہ نمبر 106 میں جو گیسٹ رکا ہے نا، کیا تم اس کے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہو؟ بدلے میں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ رامین کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں میم؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ کسی مرد کے ساتھ ایسے ہوٹل کے کمرے میں رات گزاروں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ہوٹل کے اسٹاف سے ایسی بدتمیزی کرتے ہوئے۔ آپ کو اس کے لیے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی باتوں سے وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اوف، ہماری پوری بات تو سن لو۔ رات گزارنے کا مطلب ہے کہ تمہیں بس یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ تم نے اس مرد کے ساتھ رات گزاری۔ ہم نے اس کے کمرے میں خفیہ کیمراز لگا دیے ہیں، بس اس میں یہ ریکارڈ ہو جائے گا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایک پوری رات ہوٹل میں گزاری، اور یہ ہم اس کی بیوی کو دکھائیں گے اور وہ اسے چھوڑ دے گی۔ ہمارا یہی مقصد ہے۔ بس اس کی بیوی نے اس کی جان عذاب کر رکھی ہے اور میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں، مگر اس نے کہا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس سے خلا لے لے گی تو وہ مجھے اپنا لے گا۔ تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی، آئی پرومس، اور تمہیں منہ مانگی قیمت بھی ملے گی۔ رامین نے تفصیل بتائی۔ کون ہے وہ شخص؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ازلان حیدر۔ اب کے جواب توبہ کی طرف سے آیا۔ وہ نام سنتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر کوئی چمک ابھری۔ اوکے، مجھے آپ کی آفر منظور ہے، مگر وہ مجھے کیوں کمرے میں رکنے دیں گے؟ اس نے رامین سے سوال پوچھا۔ ازلان ہوش میں کہاں ہوگا؟ ہم نے اس کے جوس میں ڈرگز ملا دی ہیں جس کا اثر آدھے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا۔ ڈرگز کے نشے کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں رہے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ بس تم اپنا اور کمرے کا حلیہ تباہ کر دینا جس سے ازلان کو یہ لگے کہ وہ نشے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے۔ تم پھر اس سے کہنا کہ تم اپنا منہ بند رکھنے کے لیے قیمت لینا چاہتی ہو۔ وہ اپنا راز رکھنے کے لیے تمہیں منہ مانگی قیمت دے گا، اور یہ سب بھی ان کیمراز میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ پھر وہ سب دیکھ کر اس کی بیوی اس سے خلا لے لے گی۔ وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا، اگر طلاق دے گا تو اسے اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کو دینی ہوگی
کیونکہ نکاح کے وقت یہی گھٹیا شرط رکھوائی گئی تھی اس کے ان لاز نے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی بیوی اتنی شکی ہے کہ 1 سال پہلے ایک بزنس پارٹی میں ایک لڑکی اذلان کے گلے لگ گئی، تب اس سے اس وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی کہ اس کے سوا اذلان نے کسی کو چھوا کیسے۔ اتنی پاگل ہے وہ۔ تو سوچو، جب وہ ایک حق پر یہ سب کر سکتی ہے تو رات کسی اور کے ساتھ گزارنے پر تو اذلان کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ رامین نے مکمل تفصیل بتائی۔ آپ نے ان کی وائف کو دیکھا ہے؟ مجھے تو بہت خطرناک عورت لگ رہی ہیں۔ اس نے معصومیت سے پوچھا تو رامین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، دیکھا تو نہیں ہے۔ میری اذلان سے ملاقات 10 ماہ پہلے ہوئی۔ اس کی بیوی کی اس کی زندگی سے جانے کے بعد کبھی موقع نہیں ملا اسے دیکھنے کا، اور اذلان نے کبھی اس کی کوئی فوٹو بھی نہیں دکھائی۔ میں نے سنا ہے اذلان کی پسند کی شادی تھی، مگر وہ عورت کافی امیر ہے، بزنس وومن اذلان کو حقیر سمجھتی ہے۔ رامین نے آخری سرگوشی کی۔ تم روم سروس کے بہانے اندر جانا اور اذلان ڈرگز کی وجہ سے تمہیں اندر روک لے گا، مگر پریشان مت ہونا، وہ جلدی بے ہوش ہو جائے گا۔ رامین نے اسے سمجھایا۔ لیکن آپ نے ان سب کے لیے مجھے ہی کیوں چنا؟ ہوٹل میں تو اتنی ساری ویٹریس ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہوٹل میں تو میری نوکری چلی جائے گی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور تمہیں اس لیے چنا کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں کسی سے بات کرنے سنا تھا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، مگر یہاں کی سیلری اتنی تو ہوگی نہیں کہ تمہارا گزارا ہو۔ دیکھو، ہم تمہیں بہت پیسے دیں گے، بس یقین کرو تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ رامین نے اسے یقین دلایا تو وہ سر ہلا کر کامن روم کی طرف بڑھی۔ وہاں سے ٹرالی نکال کر لائی اور اب لفٹ میں جا رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے یہ لڑکی ہمارے پلان کے لیے بیسٹ ہوگی؟ رامین نے توبہ سے پوچھا۔ بیسٹ ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اس کی کمزوری ہے، وہ فون کال یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ بے وقوف لڑکی، یہ تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اب ہوٹل کی لابی سے باہر جا رہی تھی۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی اور مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ سر، روم سروس، اپنے ازلی پروفیشنل انداز میں بتایا۔ آ جاؤ۔ اسے اندر سے آواز آئی۔ شاید کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کمرہ صاف ستھرا ہی تھا، یعنی روم سروس پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ اسے بیڈ پر ایک بلیک کوٹ نظر آیا۔ اس نے آس پاس نظر گھما کر وہ کیمراز تلاش کرنے چاہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور کسی مرد کے کھانسنے کی بھی۔ شاید وہ بیسن کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جلدی سے سوئچ بورڈ تک گئی اور اب لائٹس ڈم کر دی۔ پھر اس نے احتیاط سے بنا کیمرے میں آئے سارے کیمرے اتار دیے، بس سوائے ایک کے جو بیڈ کے بالکل سامنے گلدان کے پاس لگا تھا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اپنا سر تھامتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آدھے بٹن کھلے تھے۔ اس کے سر اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ لہراتا بیڈ تک آیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا وہ اس کو تھام چکی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس نے نرمی سے پوچھتے اذلان کو بیڈ پر بٹھایا۔ اب سائڈ ٹیبل سے پانی گلاس میں ڈالتی گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما گئی۔ اذلان نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتھئی آنکھوں والا وہ خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ اس کی گندمی رنگت اور ہلکی بیئرڈ کم و بیش 28 سالہ وہ ہینڈسم بزنس مین تھا جو اکثر اسلام آباد میں بزنس میٹنگز کے لیے آتا تھا اور ہر بار اسی ہوٹل کے اس کمرے میں رکتا تھا۔ اب تھوڑی دیر پہلے بھی وہ کسی بزنس میٹنگ سے ہی واپس آیا تھا۔ اس نے چند گھونٹ پانی کے بھرے اور گلاس واپس اس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اب وہ اذلان کے پاس زمین پر بیٹھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ نرمی سے سرگوشی کرتے اس نے اذلان کے پاؤں شوز سے آزاد کروانے چاہے تاکہ وہ بیڈ پر لیٹ کر ریسٹ کرے، مگر وہ راستے میں ہی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی، اس سے پہلے وہ کھڑی ہوتی وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ گری۔ اب اذلان بیڈ کے وسط میں لیٹا اور وہ اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اس نے فاصلہ رکھنے کے لیے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ سر؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اذلان کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حصار بنا چکا تھا۔ وہ واضح طور پر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فری، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو پہلے سے زیادہ حسین لگتی ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بال کھول گیا تھا۔ اس کے بال سارے کے سارے چہرے کے ارد گرد بکھرے تھے۔ چھوڑیں مجھے، آپ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کی فری نہیں ہوں۔ اس نے خود کو اذلان کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ ہوش میں نہیں تھا وہ، پھر بھی تمہیں اور تمہاری خوشبو کو اچھے سے پہچان سکتا ہوں، مسز اذلان حیدر۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی کر گیا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتی
उसे बेड पर गिराते, अब उसके ऊपर आते, उसके चेहरे के करीब झुका। मुझे देखे बिना रह नहीं पाती ना, तो फिर क्यों हमारे दरमियान दूरी खड़ी कर दी है? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? अच्छे से जानती हूँ ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों असियत देती हो मुझे? उसके चेहरे पर अपनी झुलसती सांसें छोड़ता उससे सवाल पूछ रहा था। अज़लान छोड़े मुझे। उसके वजूद के बोझ तले अब सांस नहीं ले पा रही थी। आज तो खुद आई हो मेरे पास, आज कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? वो सरगोशी करते उसके माथे पर लब रख गया। अज़लान, वो बराए नाम एहतजाज कर रही थी, जबकि दिल और वजूद चीख चीख कर उस शख्स की मोहब्बत और क़ुर्बत चाहता था। जी जाने अज़लान। अज़लान ने अपनी शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए उस मोहब्बत से जवाब दिया, मुझे जाने दे यहाँ से, ये सब ठीक। वो भी कुछ कह ही रही थी जब वो उसके अल्फाज अपने लबों में दबा गया। उसके लबों पर झुकता, उसके खूबसूरत लबों की नरमी को कतरा कतरा अपने हलक में उंडेलता खुद को इतने अरसे बाद सुकून पहुंचा रहा था, जबकि वो पूरी की पूरी उसके वज़न की वजह से बेड के नर्म से गद्दे में धंस चुकी थी। उसने अज़लान को कांधों से पकड़े खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो कहाँ उसकी सुनने वाला था। थक हार कर उसने अपने बाजू अज़लान के गले के गिर्द लपेट लिए। वो कुछ देर बाद उसके लब छोड़ता उसकी गर्दन पर झुक चुका था और वो उसके हिसार में पड़ी गहरी सांसें लेती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। वो मुकम्मल तौर पर उसके हसीन और दिलकश वजूद में खो चुका था। उसे अज़लान के लबों का लम्स, दांतों की जलन और बियर्ड की चुभन महसूस हो रही थी। अज़लान के लम्स में आहिस्ता आहिस्ता दीवानगी सी शामिल होने लगी थी और वो बेहद मुश्किल से यह दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। कितनी ही देर वो उसके गले पर झुका वहाँ अपना लम्स छोड़ता रहा और फिर उसकी शर्ट के बटन खोलता वो हर हद तोड़ देना चाहता था। फरियाल का सांस बुरी तरह से बिगड़ा था, उसका तनफ्फुस तेज चल रहा था। अज़लान उसे छोड़े ऊपर हुआ और अब अपनी शर्ट अपने वजूद से उतार कर साइड पर उछाल गया। इतने में उसने साइड टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाया और सामने गुलदान पे दे मारा, जिससे गुलदान नीचे गिरा और कैमरा उससे उतरकर दूर जा गिरा। इससे ज़्यादा वो इन लम्हात को किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होने दे सकती थी, ये उसकी प्राइवेसी थी। अज़लान, उसने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। आज नहीं फरियाल, आज मत रोको। अब अगर तुमसे दूर रहा तो जान हार दूंगा। फिर क्या तुम मुझे खोना अफोर्ड कर पाओगी? वैसे भी तुम्हारे बिना तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मर ही रहा हूँ, तो अच्छा है ना कि एक ही बार में जान निकल जाए। वो सुर्ख आंखों के साथ उसे देखता पूछ रहा था। खुदा न करे आपको कुछ हो। फरियाल ने फ़ौरन उसके लबों पर हाथ रखा। कलेजा ही तो बैठने के करीब आ गया था। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो थोड़ा सा दूर हुआ। जाओ, चली जाओ, जैसे तुम हमेशा मुझे छोड़कर चली जाती हो। तुम्हारे लिए मोहब्बत से ज़्यादा आना बड़ी चीज़ है। तुम्हारे लिए मोहब्बत से ज़्यादा अना बड़ी है ना। तुम्हें तुम्हारी अना मुबारक मिसेस फरियाल अज़लान हैदर। वो गुस्से से एक एक लफ्ज़ सरगोशी करता अब तकिए पर सर गिराया बेड पर लेट गया। फरियाल की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके करीब हुई और उसके सीने पर सर रखे उसके सीने पर ही लेट गई। वो क्या सुन रही हूँ मैं कि आप मेरे खुला लेने का इंतज़ार कर रहे हैं? उसने अज़लान की गर्दन सहलाते वहाँ लब रखे। हाँ तो और क्या करूँ? तुमने तो मुझे गले की वो हड्डी बना रखा है जिसे ना निगल रही हो ना उगल रही हो, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। फरियाल को उसकी बात पर गुस्सा ऐसा आया कि उसने अज़लान के गले पर पूरी शिद्दत से दांत काट दिए। वो उसके इस वार के लिए तैयार नहीं था, बुरी तरह कर रहा। अच्छा, इतने तंग आ गए हैं आप मुझसे? वो उठती हुई पूछ रही थी। मैं तो तुमसे सिर्फ मोहब्बत करनी जानता हूँ, मगर तुमने मुझे इस काबिल भी कहाँ छोड़ा। वो मर्द होने के बावजूद शदीद टूटा हुआ लगता था। ठीक है, तो आज ये किस्सा ही ख़त्म करते हैं। यहाँ इस चार दीवारी में कोई नहीं है जो हमारे दरमियान आए। चलें दे मुझे तलाक और जान छुड़वाना मुझसे अपनी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब कुछ आपके पास रहेगा। मुझे तलाक के बदले एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। जाएं, आपको आज़ादी मुबारक। वो शदीद जालिम बनी थी। फरियाल, अज़लान का तो दिल ही थम गया था। नहीं अज़लान हैदर, आपको आपकी अना मुबारक हो और मुझे मेरी अना। अब तो तलाक होकर ही रहेगी। जल्दी से 3 बोल बोले और फारिग करें मुझे इस खोखले रिश्ते से। आज इस अंजाम को हो ही जाने दें। वो आंसुओं की रवानी के दौरान बहुत मुश्किल से चिल्लाई थी। उसका सांस बुरी तरह बिगड़ा था। अज़लान उठकर बैठा। फरी, मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। उसने उसे प्यार से संभालना चाहा। जान नहीं, वबाले जान हूँ ना मैं आपके लिए। दे तलाक, जान छुड़वा लेना मुझसे। मैं सबको यकीन दिला दूंगी कि मैंने आपसे खुला। वो भी गुस्से से बोल ही रही थी जब वो तेज़ी से उसके लबों पर झुकता उसके अल्फाज उसके लबों में ही दबा गया।
फरियाल ने उससे दूर होने की कोशिश की, मगर वो उसे मजबूती से अपने हिसार में जकड़े उसकी कमर सहलाता लम्हों में उसका गुस्सा ठंडा कर गया। वो पीछे हुआ, मगर फरियाल को अब तक छोड़ा नहीं था। आई लव यू, आई रियली लव यू। सांस लेना छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। अजलान के उसके कानों में 3 लफ्ज़ बोले थे, मगर वो लफ्ज़ जिसने फरियाल की अना को फ़ौरन किरचियों में तोड़ दिया था। उसके सीने पर सर रखे अब रो पड़ी बुरी तरह। उसका जिस्म लरसने लगा। अजलान ने उसे खुद से दूर नहीं किया, वो ऐसे ही उसके बाल सहलाता रहा। जब वो रो रो कर थक गई तो उसे कुछ सुकून हुआ। आपको क्या लगता है मैं शौक में आपसे दूर रहती हूँ? क्या मैंने शादी इसलिए की थी कि मैं आपसे दूर रहूँ? कौन सी बीवी ऐसी होती है जो शादी के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे? मगर आपको कभी मेरी परवाह नहीं हुई अजलान। आपने हमेशा मुझे नहीं अपनी दौलत को चुना। अजलान ने बेबसी से उसे देखा। तो क्या तुमने भी दौलत नहीं चुनी? उसने भी उल्टा फरियाल से सवाल पूछा। मैंने दौलत बाद में चुनी, पहले आपने अपनी अना चुनी। वो अब अपने आंसू साफ करते बेड से उठ गई थी। मैं सिर्फ आपकी फ़िक्र में यहाँ तक आई थी। आपकी वो बिज़नेस पार्टनर जिसके साथ आप आजकल दोस्ती कर रहे हैं, उसने आपकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी थी। मुझे पता चला तो बस आपकी फ़िक्र में आ गई। बीवी होना नहीं रह सकी। इससे पहले वो दूर जाती अजलान ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका सर अब चकरा रहा था, मगर अब उसकी मौजूदगी में नशा उतरने लगा था। मत जाओ फरियाल, अगर आज तुम गई तो फिर हमारे दरमियान ये अना की दीवार कभी नहीं गिरने वाली। सोच लो, पहले तुमने सिर्फ मेरा साथ खोया था, अब मेरी मोहब्बत के साथ साथ तुम मुझे भी खो दोगी। वो धमका रहा था, बता नहीं रहा था। फरियाल ने उससे अपना बाजू छुड़वाना चाहा, मगर मज़ाहमत ना होने के बराबर थी। वो उसे खींच कर दोबारा अपने पास बेड पर गिरा चुका था। और आज उस औरत ने शौहर चुन लिया और बाकी सब छोड़ दिया। अजलान उसके ऊपर झुका था। उसके हाथों का लम्स, उसके होंठों का लम्स वो महसूस कर सकती थी। सुकून था उसकी क़ुर्बत में। उसने अब मज़ाहमत छोड़ दी थी। वो उस पर झुका और झुकता चला गया। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। जिस मोहब्बत के लिए वो 1 साल से तरस रही थी, वो आज यहाँ होटल के इस कमरे में उसकी तकमील तक पहुँचेगी, वो नहीं जानती थी। अजलान ने आज उसे हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत के गहरे हिसार में जकड़ लिया था। वो जानता था कि अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रात आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही थी। वो मजबूती से उसके कांधों को दबोचे उसके बरहना सीने पर सर रख के कब सो गई उसे कोई एहसास नहीं हुआ। अजलान की सुर्ख आंखें पुरसुकून हो गईं। वो उसे अपने हिसार में लेते, उस पर ब्लैंकेट देते उसके बालों में उंगलियां चला रहा था और वो उसकी शिद्दतें सहने के बाद अब गहरी नींद में उतर चुकी थी। मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं है फरियाल। तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हारे अपने हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि हम दोनों एक हों। लेकिन अल्लाह ने हमें इस रिश्ते में बांधा है तो वही हमें एक करने वाला है। मगर बहुत जल्द मैं इस सब के असली चेहरे तुम्हारे सामने बेनकाब कर दूंगा, जिनकी वजह से हम दोनों ये अजियत सह रहे हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। ये दौलत तो फिर आने जाने की चीज़ है। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। वो सरगोशी करते उसके माथे पे लब रख गया। ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने दिनों से सुकून से सोई नहीं है। उसके इतने पुरसुकून होकर सोने पर हैरान था। इतना काम करती है, थक जाती है, फिर आराम करने को वक्त भी नहीं निकालती। मेरी बहादुर बीवी। उसने एक बार फिर फरियाल के बालों और कनपटी पर लब रखते सरगोशी की, फिर आंखें बंद किए जल्दी वो भी नींद में उतर गया। उसकी आंख कमरे में होते शोर से खुली। वो करवट के बल लेटा सो रहा था। उसने हैरत से उठकर पीछे देखा कि शोर कहाँ से आ रहा है, तो वो उसे नजर आई। शावर लेने के बाद वो शायद अभी वॉशरूम से निकल आई थी। उसने वाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था जो उसके सारे वजूद को छुपा चुका था। अब वो ड्रायर ऑन किए अपने गीले बाल खुश्क कर रही थी। उसे देखते अजलान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो उठकर उसके करीब आया। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है मिसेस अजलान हैदर? उसने फरियाल के पेट के गिर्द बाजू रखे और अपनी जानिब खींचा कि वो उसके सीने से आ टकराई। मुझे बहुत सारे काम हैं, आपकी तरह फ्री नहीं बैठ सकती। सुबह सुबह ही तंज का तीर बरस चुका था। उफ, इतना गुस्सा। कम से कम आज तो कुछ अच्छा बोलो। शादी के पूरे 24 घंटे बाद हम अलग हो गए थे और आज एक पूरे साल के बाद हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत तकमील तक पहुंची है। कम से कम अपने शौहर को एक शुक्रिया ही कह दोगी तो क्या जाएगा। फरियाल उसकी तरफ पलटी और मुस्कुरा कर अपना हाथ उठाया, मगर अगले ही लम्हे कमरे में चटाख की आवाज़ गूंजी। उसने रख कर एक थप्पड़ अजलान के चेहरे पर दे मारा। कैसा लगा शुक्रिया? अजलान को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो कर्रा कर 2 कदम पीछे हुआ और हैरत से फरियाल को देखा। ये क्या था? वो बेहद बेयकीन था। शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? कल रात आप किसी नशे में नहीं थे, आपको कोई ड्रग्स नहीं दी गई। मैं कैसे बेवकूफ़ बन गई, कैसे आपके जाल में फंस गई?
اذلان کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی پرفیکٹ ایکٹنگ کو پکڑ لے گی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ عام نہیں تھا؟ اسے پتہ چل گیا یہ برا ہوا تو کیا کرتا میں؟ تمہارا وہ بھائی اور باپ تمہیں ایسے اپنے پروں میں چھپا کر بیٹھے ہیں جیسے میں بھگا کر لے کر گیا ہوں تمہیں۔ بیوی ہو تم میری، میرا حق ہے تم پر، مگر جب تمہیں مجھ سے زبردستی دور کیا جائے گا تو پھر مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ اور کچھ غلط نہیں کیا میں نے، تم بیوی ہو میری، مکمل حق رکھتا ہوں تم پر، اور کوئی چاہ کر بھی مجھ سے یہ حق چھین نہیں سکتا۔ اور کل رات تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ تھی، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور یہ سچ میں تمہاری آنکھوں میں جھانک کر ہی جان سکتا ہوں۔ فریال نے اپنے بال بنا لیے تھے، اس کی باتوں کے جواب میں سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ کل رات کو تھوڑی بہت ہمت میں نے کی تھی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ آپ کے اس دھوکے نے ہی ختم کر دی اذلان، اور اب دھوکے کی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے نا، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ فریال سعید کو دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے۔ وہ اذلان کے قریب ہوئی اور پیار سے اس کا گال سہلا کر اس نے اذلان کے گال پر لب رکھے۔ محبت کی پہلی اور آخری رات مبارک ہو ڈیئر ہسبینڈ، میں خلا لے رہی ہوں آپ سے، جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی، اب آپ کو میرے پیچھے خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ فریال میری بات تو سنو، اذلان کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ اب آپ کو جو بھی بات کرنی ہے میرے لائر سے کیجیے گا، میں سب قبول کر سکتی ہوں اذلان، مگر دھوکہ نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے کہتی کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھلا تو باہر ہی اس کا پیے اس کے لیے ایک ڈریس پکڑے کھڑی تھی۔ فریال نے اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ واپس اندر آئی، اب وہ شرٹ پہن رہی تھی اور اذلان اپنا سر دیوار میں مارتا رہ گیا۔ ارے میرے پیارے شوہر، شرمیا کیوں رہے ہو؟ دیکھ لیں، آپ کی ہی پراپرٹی ہوں، مگر اب چند گھنٹوں کے لیے۔ اس نے باتھ روب اتار کر زمین پر پھینکا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ اذلان سر پکڑے کمرے میں چکر کاٹتا اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ریڈی ہو گئی تھی۔ بلیک ہیلز کے ساتھ اس نے بلیک جینز پہن رکھی تھی اور میرون کلر کا اسکارف نیک ٹاپ پہن رکھا تھا، جس نے اس کے گلے پر موجود کل رات کی قربت کے نشانات چھپا دیے تھے۔ اگر تم نے خلا لینے کا سوچا تو خدا کی قسم فریال، میرا مرا منہ دیکھو گی۔ اس نے ابھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب اس کے کانوں میں اذلان کی سنجیدہ آواز پڑی۔ اس کا ہینڈل پر رکھا ہوا ہاتھ ایک لمحے کو لرزا، مگر پھر وہ دوبارہ پرسکون ہو گئی۔ اچھا ایسا ہے تو جائیں، فریال سعید نے آپ پر فاتحہ پڑھ لی اور صبر بھی آ گیا، وہ سختی سے کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے اذلان نے پوری قوت سے سائڈ ٹیبل لیمپ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس نے تو رامین کے ساتھ مل کر فول پروف پلان بنایا تھا۔ فریال کو پتہ کیسے لگا؟ وہ اپنے موبائل تک آیا، اس نے لاک کھولا تو واٹس ایپ کی چیٹ پہلے سے کھلی پڑی تھی۔ رامین نے اوکے کام ہو گیا کا میسج بھیجا تھا اسے کل رات، اور اذلان کے اس کے میسج کے جواب میں رات کے 2 بجے شکریہ میرا کام کرنے کے لیے میسج بھیجا تھا۔ رات کے 2 بجے جب فریال اس کی باہوں میں پرسکون سی گہری نیند سو رہی تھی اور یقیناً اس نے صبح اٹھ کر اس کا موبائل کسی وجہ سے پکڑا ہوگا، شاید کوئی کال آئی تھی اور بس اس کی نظر اس چیٹ تک چلی گئی اور وہ 2 منٹ میں سمجھ گئی ہوگی سب۔ فریال کو اس کے موبائل کا پاسورڈ اچھے سے معلوم تھا۔ اوف، لعنت ہو تمہارے ایسے پلان پر اذلان حیدر۔ وہ دل ہی دل میں خود کو 100 صلواتوں سے نوازتا جلدی سے واش روم میں گھسا۔ اپنا حلیہ درست کر کے اسے باہر جانا تھا، کیونکہ یقیناً فریال اب رامین کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی، اپنے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل پر تیزی سے کسی کو میسج بھی کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچ چکی تھی۔ ہوٹل کا تمام اسٹاف اپنے کاموں کو سر انجام دے رہا تھا۔ تبھی اس نے ہوٹل کے داخلی دروازے سے رامین اور اس کے سیکرٹری توبہ کو داخل ہوتے دیکھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اتری اور وہ ان کے قریب آئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک فرش پر سانس پیدا کر رہی تھی۔ ہو گیا کام؟ رامین نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کی پی اے آ کر کھڑی ہو گئی۔ روز پولیس کو کال کر دی ہے نا تم نے؟ فریال نے رامین کی سلگتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یس میم، پولیس کسی بھی وقت آتی ہوگی، اس کے پی اے نے اسے بتایا۔ پولیس کیوں؟ رامین نے اس معمولی سی لڑکی کو اتنا کانفیڈنٹ دیکھ کر پوچھا۔ ہوٹل کی پرائیویسی اور پالیسیز کو توڑنے، ہمارے گیسٹ کے کمرے میں خفیہ کیمراز لگانے، ان کے جوس میں ڈرگس ملا کر انہیں جانی نقصان پہنچانے اور ہوٹل کی ایک ورکر کو بلیک میل کر کے گیسٹ کے ساتھ نائٹ سینڈ کرنے کے لیے مجبور کرنے پر تو تم پر اتنی دفعات لگنے والی ہے نا رامین بیبی کہ اب تم جیل میں لمبی زندگی گزارنے والی ہو۔ فریال کے ایک ایک لفظ میں سختی تھی۔ تم ایسے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، ہماری تو ڈیل ہوئی تھی،
فریال نے سکون سے پوچھا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آگے بڑھی، اس سے پہلے فریال پر وار کرتی فریال نے ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے دبوچا اور اسے ایسے ہی گھما کر وہ ہوٹل کی انٹرنس کی طرف لے گئی۔ آج کے بعد میرے ہوٹل میں آ کر اگر ایسی کوئی سازش کی تو اگلی بار بال نہیں تمہارا گلا پکڑوں گی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ ہوٹل کے اسٹاف اور وہاں کے لوگ مزے سے یہ سین دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں لفٹ کھلی اور اذلان تیزی سے لفٹ سے باہر آیا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو فریال، چھوڑو اسے۔ اس نے رامین کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑ دوں؟ فریال کو اذلان کی اس لڑکی کی حمایت کرنا زہر لگا تھا۔ اس کی گرفت رامین کے بالوں پر مزید سخت ہوئی۔ درد کے مارے رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان بھی خود اس کی اس شیرنی والے روپ سے ڈرتا تھا۔ دور ہٹ جائیں مسٹر اذلان حیدر، یہ ہم عورتوں کی جنگ ہے، ہمیں ہی ہینڈل کرنے دیں۔ اس نے ایسی سختی سے کہا تھا کہ اذلان بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پولیس آ چکی تھی اور اس نے رامین کو پوری قوت سے پولیس والوں کی طرف دھکا دیا۔ لے جائیں اس لڑکی کو۔ رامین زمین پر گرتے گرتے بچی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا۔ ہو کون تم؟ اور تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ تو مجھے اذلان نے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو بس یہ سب کہہ کر میرے کمرے میں بھیج دینا۔ فریال کے چہرے پر سکون تھا۔ میں کون ہوں؟ اوپس، یہ تو بتانا تو میں بھول ہی گئی۔ میں ہوں فریال سعید، اس ہوٹل کی آنر اور بزنس مین سعید ملک کی اکلوتی بیٹی۔ مگر میری یہ پہچان تو پرانی ہو گئی۔ اصل میں میری ایک اور پہچان بھی ہے۔ وہ رامین کے قریب آئی۔ مسز فریال اذلان حیدر نام ہے میرا۔ تو تم میرے شوہر پر یہ الزام لگا رہی ہو کہ اس نے اپنی ہی بیوی کو دھوکے سے کمرے میں بلایا؟ اس نے اسے سخت نظروں سے اذلان کو دیکھا، جس کا چہرہ ایسا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہاں، مجھے اذلان ہی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ پوچھیں آپ اس سے۔ اس نے پولیس والوں سے درخواست کی۔ کیا آپ نے ایسا کیا اذلان؟ فریال نے سختی سے اذلان سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ اذلان کو چہرہ موڑنا پڑا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آفیسر۔ رامین میری بزنس پارٹنر ہے اور مجھ میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس وجہ سے مجھے اور میری بیوی کو دور کرنے کے لیے یہ مجھ پر ایسا الزام لگا رہی ہے۔ اسے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا۔ رامین کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں۔ سن لیا آپ نے انسپکٹر؟ اس پر ایک اور جرم عائد ہو گیا ہے، میرے شوہر پر الزام لگانے کا جرم۔ امید ہے اس کو اچھے سے سزا ملے گی۔ رامین خاموش ہو گئی اور پولیس اسے اریسٹ کیے جا چکی تھی۔ تماشا ختم ہو گیا، سب جا چکے تھے۔ اذلان اس کے قریب آیا۔ اس وقت بلیک شرٹ اور بلو جینز میں تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فریال، جو کیا وہ میں نے کیا، تم اس کی سزا اس لڑکی کو نہیں دے سکتی۔ اذلان نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کی نئی دوست جیل چلی گئی؟ آئندہ اگر مجھے دھوکہ دیا نا تو میں آپ کو آپ کے سارے بزنس سمیت جلا دوں گی اذلان حیدر، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی پلٹی جب اذلان کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ فائن، تمہیں اپنے باپ اور بھائی کی محبت میں سچ جھوٹ نظر نہیں آ رہا، مگر میں سب ثبوتوں کے ساتھ ہی آؤں گا اور ثابت کروں گا کہ تم اس ہوٹل کی اصل مالکن کبھی تھی ہی نہیں۔ اور سوچو، جس روز تم پر تمہارے باپ اور بھائی کا دھوکہ کھلے گا تو پھر کیا انہیں اس ہوٹل سمیت جلاؤ گی؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ فریال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جائیں، پہلے اپنا جھوٹ ثابت کریں، پھر دیکھتے ہیں کون کس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اذلان اس کے قریب آیا۔ اور اگر میں سچا ہوا تو خود کو کیا سزا دو گی؟ مجھے تو 1 سال سے سزا دے رہی ہوں، خود کے لیے کیا سزا منتخب کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں شدید سنجیدگی، حزن اور ملال تھا۔ اگر آپ سچے ہوئے تو اس بار مجرم میں اور جج، آپ جو چاہیں وہ سزا دے دیجیے گا مجھے، مگر پہلے ثابت تو کریں کہ میرا باپ اور بھائی غلط ہیں۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ وہ آخری بار طنزیہ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھی۔ کچھ یاد آنے پر پھر 2 قدم رکی۔ ہاں، اب آپ کو اپنی دوست کو پولیس اسٹیشن سے نکلوانے بھی جانا ہوگا۔ جائے نا، ویسے بھی میرا مقصد تو پورا ہو گیا۔ مجھے اسے یہ بتانا تھا کہ میں کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہوں جسے وہ کسی بھی امیر بزنس مین کے کمرے میں بھیج دے گی۔ اگر وہ کمرہ آپ کا نہ ہوتا تو اس وقت اس لڑکی کا میں گلا دبا دیتی۔ وہ ایک لفظ نفرت سے کہتی رکی نہیں، اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر اسے رامین کا خیال آیا۔ اسے رامین کو پولیس اسٹیشن سے واپس لانا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ثابت کرے گا کہ وہ سچا ہے۔ اس نے کمرے میں آئے پیکنگ کی، اور اب وہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد واپس گھر لاہور جانے والا تھا، جبکہ اپنے آفس میں بیٹھی فریال کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔
وہ 25 سالہ خوبصورت لڑکی، خاندان کی سب سے ہونہار، بہادر اور اسٹریٹ فارورڈ لڑکی، جو اپنی چیزوں اور رشتوں کو لے کر بے حد پوزیسو تھی، اور جب کوئی اس سے اس کی چیز چھیننے کی کوشش کرے تو اسے ایسے ہی غصہ آتا تھا۔ لیکن کیا اذلان پچھلے 1 سال سے جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، یا پھر جو اس کے باپ اور بھائی نے اسے بتایا وہ سچ تھا؟ کیا اس کا اذلان سے دور رہنا ٹھیک تھا؟ اذلان ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ 1 سال سے صرف اسے سزا ہی تو دے رہی تھی، بلکہ خود کو بھی تو ساتھ ساتھ سزا دے رہی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں تو کل رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اذلان اس کے کتنا قریب تھا، اتنا کہ کوئی چاہ کر بھی ان دونوں کو الگ نہ کر سکے، مگر وہ کیا کرتی جو خود 1 سال سے کانٹوں پر سفر کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ اذلان کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سزا دے رہی تھی تو غلط تھا، وہ تو خود سزا بھگت رہی تھی۔ وہ کس قدر اذیت میں تھی یہ وہ کیسے بتاتی اذلان کو؟ وہ تو اس کے بتائے بنا ہی سب سمجھ جاتا تھا۔ اس نے بے بسی سے سر جھٹکتے لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرتے ہوئے اپنا دھیان کام پر لگایا۔ اسے اس پورے ہوٹل کو سنبھالنا تھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے غموں پر ماتم کرتی، اسی لیے خود کو کام میں غرق کرتے اس نے اپنا دھیان بھٹکانا چاہا۔ جبکہ دوسری طرف وہ رامین کو پولیس اسٹیشن سے لے کر نکل رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ رامین، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اذلان نے سر جھکا کر معافی مانگی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اذلان کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اور اوپر سے تم نے اس کے سامنے یہ کہا کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں، اس وجہ سے میں نے وہ سب کیا۔ حالانکہ جو کچھ کل رات میں نے کہا تھا وہ سب صرف تمہارے کہنے پر کہا تھا۔ تم اس کے سامنے مکر گئے، اور تم نے تو کہا تھا تمہاری بیوی نے تمہیں کسی لڑکی سے حق کرنے پر چھوڑا، پھر وہ یہاں اسلام آباد میں ہوٹل کی مالکن کیسے؟ تمہاری فیملی تو لاہور ہوتی ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ اگر میں اس کے سامنے انکار نہ کرتا تو اسے خلا لینے کا ایک اور بہانہ مل جاتا، اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے دور جائے۔ ہاں، وہ بس کچھ فیملیز ایشوز ہیں جس وجہ سے اس کے گھر والے دیوار بنے ہوئے ہیں میرے اور اس کے رشتے کے درمیان۔ اور سوری یار، مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ سب ڈرامہ تھا اور وہ تمہیں ایسے ذلیل کرے گی۔ مجھے لے کر تھوڑی نہیں، بہت زیادہ پوزیسو ہے اس کے بیہیویئر میں۔ تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں واپس لاہور جا رہا ہوں۔ کیا ہم کچھ دنوں بعد اگلی میٹنگ کر سکتے ہیں؟ رامین نے بس سر ہلایا۔ اوکے، جیسا تم کہو، مگر اگلی بار اپنی بیوی کو مجھ سے دور رکھنا، اور اگلی بار ہم اس ہوٹل میں کوئی میٹنگ نہیں کریں گے۔ وہ واقعی فریال سے خوفزدہ تھی۔ اوکے۔ اذلان نے سر جھکا کر مسکراہٹ چھپائی۔ اس کی بیوی پوری ایول لیڈی تھی۔ وہ سوچ کر مسکرا دیا۔ رامین کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اس نے گاڑی موٹر وے کی طرف موڑ لی، اور اب اس کا رخ لاہور کی طرف تھا۔ وہ اسلام آباد ہوٹل اور فریال سب کچھ چھوڑ کر واپس جا رہا تھا۔ جاوید ملک کا شمار اسلام آباد اور لاہور کے بہترین بزنس مینز میں ہوتا تھا، کیونکہ دونوں شہروں میں ہی ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا، اور وہ ملک کے نامور اور امیر لوگوں میں سے ایک تھے۔ اپنے بڑھتے بزنس کی صلاحیتوں کو بنیاد پر جانے جاتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا سعید ملک، چھوٹا حیدر ملک۔ سعید ملک پڑھائی کرنے آؤٹ آف کنٹری گئے تھے اور وہاں ایک فارنر پر دل ہاتھ بیٹھے اور اس سے شادی کر لی اور اسے پاکستان لے آئے۔ پہلے اس بات میں گھر میں بہت جھگڑے ہوتے تھے، مگر جاوید ملک نے بڑے بیٹے کو اسلام آباد والا بزنس سنبھالنے کا حکم دیا اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ اسلام آباد بھیج دیا، اور یوں گھر میں کچھ سکون چھا گیا۔ سعید ملک کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا شاہ زید اور چھوٹی بیٹی فریال، جبکہ حیدر ملک کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا اذلان حیدر اور چھوٹی فضا حیدر۔ فریال نے اپنے باپ اور بھائی کی طرح بزنس میں ہی اسٹڈی کر رکھی تھی، جبکہ دوسری طرف اذلان حیدر نے بھی اپنے باپ کے حصے کا بزنس سنبھال لیا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، دونوں فیملیز اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے اور ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ پھر جاوید ملک نے اپنی خواہش سب کے سامنے رکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اذلان اور فریال کی شادی ہو جائے، مگر وہ اپنا فیصلہ بچوں پر تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے دونوں بچوں سے الگ الگ اور اکیلے بلا کر ان کی مرضی پوچھی۔ اذلان کو اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسے فریال پسند تھی۔ انفیکٹ وہ اس سے کب محبت میں مبتلا ہوا نہیں جانتا تھا۔ اس کی اور فریال کی کافی اچھی دوستی تھی، اور دونوں بزنس کے علاوہ اپنے فیورٹ ٹاپکس پر گھنٹوں باتیں کر سکتے تھے۔ جب دادا نے فریال سے پوچھا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسے بھی اذلان اپنے لائف پارٹنر کے لحاظ سے پسند تھا۔ جس طرح کا وہ شوہر چاہتی تھی اذلان بالکل ویسا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ جا رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، اور اتنی آسانی سے دونوں کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے مان گئے۔ اور جاوید ملک کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کے دونوں بیٹے ہمیشہ ایک ساتھ رہیں اور ان کے درمیان کبھی دوریاں نہ آئیں۔
और इस वजह से उन्होंने दोनों ख़ानदानों को एक करने के लिए रिश्ता तय किया था और यूं उनकी एंगेजमेंट हो गई। मगर कहते हैं ना, सब कुछ हमेशा ठीक रहे ऐसा नहीं होता, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये रिश्ता ही दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार पैदा कर गया। उनकी एंगेजमेंट के कुछ अरसे के बाद ही दादा की मौत हो गई और इस वजह से उनकी शादी सादगी से करने का फैसला हुआ। मगर असल हंगामा तो निकाह के वक्त हुआ। मैं हक महर में फरियाल को होटल देना चाहता हूँ जो दादा ने अपनी वसीयत में मुझे दिया है। उसे दादा ने अपनी वसीयत में चंद दिन पहले बताया था कि वो होटल अजलान और फरियाल दोनों को देना चाहते हैं। बाकी बिजनेस उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम बराबर बांट दिया था। ये कैसी बातें कर रहे हो अजलान? होटल तो अब्बा ने मुझे दिया है। वो तो सालों पहले ही होटल मुझे सौंप चुके थे। मैं और शाहज़ैद सालों से होटल को संभाल रहे हैं। अब वो होटल तुम्हारा कैसे हो सकता है? दादा की बात पर अजलान ने बेहद हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखा। मगर दादा ने खुद मुझे उनकी मौत से चंद दिन पहले अपने पास बुलाकर अपनी वसीयत दिखाई थी। उसमें साफ लिखा था कि वो होटल वो मुझे दे रहे हैं। अजलान ने समझाना चाहा। निकाह का वेन्यू मैदान जंग बनने लगा। फरियाल दुल्हन बनी तैयार बैठी हैरत से उन सबको देख रही थी। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। वो होटल अब्बा ने खुद मुझे दिया था और कहा था कि वो ये फरियाल को देना चाहते हैं। बहस बढ़ने लगी। ताया के पास सबूत था तो अजलान के पास भी था। बस करते हैं आप लोग बहस। अचानक फरियाल अपनी जगह से उठकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो सब खामोश हो गए। आप लोगों में कुछ शर्म है या नहीं? यहाँ भी निकाह होने वाला है और आप होटल के लिए बहस कर रहे हैं। मुझे होटल नहीं चाहिए अजलान, आप प्लीज़ निकाह करें या मैं जाऊँ। अजलान, हम चाहते हैं कि तुम फरियाल की श्योरिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टी या रकम हक महर में दो। अजलान ने हैरत से उन्हें देखा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताया? फरियाल को मुझसे कैसी श्योरिटी चाहिए? उसे ये बात हजम नहीं हुई। उसने फरियाल को देखा। बाबा कुछ गलत नहीं कह रहे। इस्लाम ने भी औरत को यह हक दिया है कि वो अपनी श्योरिटी के लिए निकाह के वक्त हक महर में कोई प्रॉपर्टी या पैसे लिखवा सकती है। फरियाल ने ठंडे लहजे में अपने बाप की हिमायत की और ऐन निकाह के वक्त उसे ऐसे फरियाल का ये बात करना पसंद नहीं आया। अगर ऐसी कोई बात थी तो वो उससे पहले ही डिस्कस कर सकती थी ताकि वो उसके लिए मेंटली तौर पर रेडी होता। ओके, मैं अपना सारा बिजनेस और अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी फरियाल को हक महर में देता हूँ, उसने फैसला किया। तो ताया और शाहज़ैद के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ तो वहीं फरियाल के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अजलान सब कुछ उसे दे देगा, मगर इस वक्त उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। निकाह हो गया था। अजलान मजीद वहाँ नहीं बैठ सका। अजलान, कहाँ जा रहे हैं आप? उसे उठते देख फरियाल ने पूछा। आई एम सॉरी फरियाल, मगर मुझे ताया अब्बा को ये साबित करना है कि मैं झूठा नहीं हूँ। फरियाल भी उठ खड़ी हुई। आप छोड़ दें ये बात अजलान। होटल जिसके पास भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है? बाबा वो मुझे देंगे तो मैं आपको दे दूँगी। आप मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा रखें। उसने नरमी से अजलान का हाथ पकड़े उसे समझाना चाहा। बात होटल की नहीं है, वो तुम्हें मैं वैसे भी देने वाला था, मगर बात यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। मुझे अपना सच साबित करना है फरियाल। अजलान ने उसे अपना हाथ छुड़वा लिया। फरियाल का दिल जैसे उस लम्हे किरचियों की तरह टूटा। अजलान उसका हाथ छोड़कर जा सकता है, उसे यकीन न आया। वो सब कुछ छोड़कर तेज़ी से मैरिज हॉल से बाहर निकल गया। सब लोग हैरत से दूल्हे को जाता देखते रह गए। फरियाल की आंखों में नमी उभरी, मगर उसने एक भी आंसू आंख से नीचे नहीं आने दिया। उसने खुद पर जब्त किया और अब वो स्टेज से उतर रही थी। कहाँ जा रही हो फरियाल? सईद मलिक और शाहज़ैद उसके करीब आए। बाबा, घर जा रही हूँ, इस घर में जहाँ मुझे रहना है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो उनसे अपना बाजू छुड़वाकर हॉल से बाहर निकली और अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी सड़क पर भाग रही थी। वो मलिक हाउस में दाखिल हुई। ये चाचू का घर था। आज उसे यहाँ आना था, मगर उसका वेलकम नहीं हुआ। उसकी नॉर्मल रुखसती भी नहीं हुई। सारे घर वाले हॉल में थे। वो घर में दाखिल हुई और फिर सीधा दादा के कमरे में आई। अजलान सारा सामान बाहर निकाले कुछ तलाश कर रहा था। फरियाल दहलीज में खड़ी उसे देखती रह गई। वो इतना मसरूफ़ और इतना जनूनी था कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। फरियाल खामोशी से उसे देख रही थी। शायद वो दादा की वसीयत तलाश कर रहा था जो उसे मिल नहीं रही थी। इस बदमस्की के बाद सब घर वाले भी हॉल से घर आ गए थे। ये सब क्या फैला रखा है अजलान? तुम फरियाल को वहाँ स्टेज पर छोड़कर घर आ गए। हैदर साहब उसे गुस्से से डांट रहे थे। बाबा, अभी नहीं, मुझे पहले अपना सच साबित करने दें। बिलाखिर उसने वो कागज़ मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। वो कागज़ पकड़कर सीधा फरियाल की तरफ आई है। ये देखो, ये दादा की वसीयत, तुम खुद पढ़ लो। फरियाल ने खाली खाली निगाहों से वो कागज़ खोला और उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना फरियाल कि मैं सच कह रहा था? ताया झूठ बोल रहे हैं। फरियाल ने साकित निगाहों से उसे देखा। बाबा सच कह रहे हैं अजलान, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इसमें यह लिखा है कि होटल दादा ने मेरे नाम कर दिया।
فریال نے اسے بے تاثر لہجے کے ساتھ بتایا اور اسے بات کو سننا تھا کہ اذلان جیسے ڈگمگایا۔ اسے ایسا لگا جیسے قدموں سے زمین سرک چکی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فریال؟ اذلان نے کچھ سختی سے پوچھا۔ فریال نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ خود پڑھ لیں۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور اب وہ وصیت پڑھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دادا نے خود مجھے وہ وصیت دکھائی تھی۔ یہ جھوٹی وصیت ہے۔ آپ نے ہی کچھ کیا ہے نا تایا، آپ نے ہی اصل وصیت غائب کی ہے نا؟ وہ ان کے سامنے آتا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اذلان؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ مگر اذلان کسی صورت اس وصیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اذلان آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں دے دوں گی، کیوں آپ نے یہ فضول کی بحث شروع کر دی ہے؟ فریال اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ ہوٹل گیا بھاڑ میں فریال، یہ وصیت جھوٹی ہے۔ دادا نے اپنی اصلی وصیت مجھے خود دکھائی تھی اور اس پر یہ سب نہیں لکھا تھا۔ یہ وصیت کسی نے بدل دی ہے۔ اذلان کا دماغ اب غصے سے پھٹنے والا تھا۔ اذلان اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہوٹل کس کے پاس رہے؟ فریال کہہ تو رہی ہے کہ وہ ہوٹل تمہارے نام کر دے گی، پھر کیوں یہ ایشو بنا رہے ہو؟ اب کہ شاہ زید نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہوٹل مائی فٹ، کہا نا میں سچا ہوں، یہ وصیت جھوٹی ہے۔ اذلان نے آگے بڑھتے شاہ زید کا گریبان پکڑ لیا۔ فریال نے دیکھا بحث بڑھنے لگی ہے۔ وہ اذلان کے سامنے آئی اور اس کے ہاتھ شاہ زید کے گریبان سے دور کیے۔ کیا ہو گیا آپ کو اذلان؟ ایک ہوٹل کے لیے آپ میرے بھائی کا گریبان پکڑیں گے؟ فریال نے غصے سے پوچھا۔ فریال، تمہیں لگتا ہے یہ ہوٹل کے لیے کر رہا ہوں؟ تمہارا باپ اور بھائی تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تم پر تو 100 ہوٹل ایسے قربان کر دوں، مگر میں جھوٹوں کے ساتھ عزت اور نرمی سے بات نہیں کر سکتا۔ اسے غصہ آیا۔ آپ دولت کو ہمارے درمیان لا رہے ہیں اذلان۔ فریال نے اذیت سے اس حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ دولت نہیں فریال، دولت نہیں، عزت نفس۔ اذلان کو اس کی بات نے دو بدو جواب دیا تھا۔ عزت نفس نہیں، یہ آپ کی انا ہے اذلان۔ آپ کو وہ ہوٹل چاہیے، آپ کو ہوٹل سے بڑھ کر اور کچھ عزیز نہیں، اور آپ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے کہ ہوٹل دادا نے آپ کو نہیں مجھے دے دیا ہے۔ یہ وار آپ کی انا پر ہوا ہے نا، اسی لیے آپ سب بھول کر پاگل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بھول گئے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز اپنی یہ انا ہے۔ وہ بے حد افسوس اور دکھ سے ایک ایک لفظ ادا کرتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فریال، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جھوٹے یہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں۔ اذلان نے آگے بڑھتے فریال کو دونوں کانوں سے ذرا سختی سے پکڑتے جھٹکا۔ فریال افسوس اور اذیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو اذلان؟ چھوڑو فریال کو، تم اسے تکلیف دے رہے ہو۔ شاہ زید نے آگے بڑھتے ہوئے اذلان کے دونوں ہاتھ فریال سے دور کرنے چاہے، جب اذلان کو شدید غصہ آیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے اور میری بیوی کے درمیان بولنے والے؟ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیوی کو تکلیف دوں گا؟ میں اس سے بات کر رہا ہوں نا، تو تم اپنی چونچ درمیان میں لڑانا بند کرو۔ اذلان نے اپنا سارا غصہ شاہ زید پر نکال دیا۔ اذلان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فریال نے پھر کچھ کہنا چاہا، جب شاہ زید اسے فریال سے دور کرنے کی دوبارہ کوشش کی اور غصے میں اذلان نے ایک زوردار مکہ شاہ زید کے چہرے پر دے مارا۔ لمحوں میں دادا کا کمرہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ فریال کا ہاتھ لبوں تک آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اذلان؟ اس سے پہلے اسلام دوبارہ شاہ زید پر ہاتھ اٹھاتا، درمیان میں ہی فریال آ گئی۔ تمہیں ابھی بھی میرا یقین نہیں ہے فریال؟ تم اب بھی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی؟ آج فیصلہ کر ہی لو کہ تمہیں کون سچا لگتا ہے، میں یا پھر یہ تمہارے باپ اور بھائی؟ فریال کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر بہت مشکل سے اپنا ہاتھ روکا اور بازو نیچے کر لیا۔ مجھے تم سے اس قدر بدتمیزی کی امید نہیں تھی اذلان۔ تم میری بیٹی کو میرے سامنے کھڑے یہاں ٹارچر کر رہے ہو، تو ہمارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ چلو فریال، تم اب یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہو گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا کا فیصلہ تمہارے لیے اس قدر خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فریال میرے ساتھ جائے گی۔ سعید ملک نے سختی سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا؟ بیوی ہے یہ میری، میں کیوں اسے تکلیف دوں گا؟ اذلان کا دماغ پھر گھوما۔ فریال، تم انہیں کچھ سمجھاؤ۔ اذلان نے اسے دیکھا۔ آپ نے میرے سامنے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا اور آپ میری بات کا یقین نہیں کر رہے۔ آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایک ہوٹل سب کچھ ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں اذلان، یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ نے جھوٹ بولا دادا کی وصیت کو لے کر، یا پھر مجھے واپس جانا ہو۔ آپ میرے باپ اور بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ فریال نے سختی سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اذلان کے چہرے پر حیرت ہی حیرت ابھری، پھر اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ یعنی کہ تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں؟ فریال نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے،
مگر آپ ابھی غصے میں ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہو گیا ہے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی آپ نے بنا دی ہے۔ اذلان، آپ کو میرے باپ اور بھائی سے معافی مانگنی ہوگی۔ فریال نے درمیانی راستہ نکالا تو اذلان طنزیہ ہنس پڑا۔ معافی؟ وہ بھی ان لوگوں سے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا، میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، اور اب تم شادی کے چند گھنٹوں بعد ہی مجھ پر یقین نہیں کر رہی تو پھر ہم ساری زندگی ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم آج فیصلہ کر لو، یا تو تم مجھے چن لو یا اپنے والدین کو، تمہاری مرضی۔ لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگوں یا ان لوگوں کے سامنے جھکوں، یہ تو ہونے والا نہیں، کیونکہ میں سچا ہوں اور جلد یا بعدیر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں سچا ہوں۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو یا پھر تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ وہ قدم پیچھے لے رہا تھا، پھر وہ کمرے کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ آپ ہمارے درمیان دولت اور انا کو لے کر آ رہے ہیں اذلان۔ آپ نے آج اپنی انا چن لی، آپ مجھے کھو رہے ہیں۔ فریال نے آخری بار اسے بتانا چاہا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ وہ آخری بات کہتا وہ پلٹا اور اب اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اور فریال خالی خالی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ دوسری بار اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بھائی، آپ غصہ مت کریں، میں سمجھاؤں گا، آپ اسے معاف کر دیں۔ حیدر صاحب نے اپنے بھائی کو سمجھانا چاہا۔ نہیں حیدر، جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہاری غلطی نہیں، مگر اب میں تمہارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کے ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھا نہیں کیسے دماغ خراب ہے اس کا؟ مجھے پتا ہوتا کہ اگر اس کا ایسا شارٹ ٹیمپرڈ مائنڈ ہے تو میں کبھی بھی اسے اپنی بیٹی نہ دیتا۔ حیدر صاحب اور ان کی بیوی کے لاکھ روکنے اور منع کرنے کے باوجود فریال نہیں رکی، اور وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ واپس چلی گئی، اور یوں نکاح کے 24 گھنٹوں میں ہی وہ الگ ہو گئے۔ اذلان کا آدھا بزنس اسلام آباد میں تھا، اور اسی لیے اسے مہینے میں 1-2 بار اسلام آباد آنا پڑتا تھا، اور وہ جب بھی اسلام آباد آتا تھا وہ اسی ہوٹل میں رکتا تھا۔ سعید ملک اور شاہ زید نے بہت بار اس سے بات کی مخالفت کرنی چاہی، مگر فریال نے انہیں روک دیا کہ اگر وہ کسٹمر بن کر آتا ہے اور اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تو اس معاملے میں نہ بولیں۔ اس گزرے 1 سال میں سعید صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ فریال طلاق لے لے، مگر فریال ہر بار نفی کی وہ خلا نہیں لے گی۔ اگر اذلان اسے اپنی مرضی سے طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور اس معاملے میں وہ آزاد ہے۔ اور 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی اذلان نے اپنی بات پر قائم تھا، اور اب ایک بار پھر وہ فریال سے بحث کیے جا چکا تھا، مگر اس بار اگر کچھ بدلا تھا تو ان کا رشتہ، جو پہلے ادھورا رہ گیا تھا مگر اب مکمل ہو چکا تھا۔ مگر فریال یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سب کے باوجود بھی کیا وہ اور اذلان الگ ہو جائیں گے۔ وہ قطعاً بھی اذلان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس نے اس وقت وہی کیا جو اچھی بیٹی کرتی، کیونکہ وہ اذلان کی بیوی ہونے سے پہلے اپنے باپ کی بیٹی تھی، اور اسے ہر حال میں ان کا ہی ساتھ دینا تھا۔ اسے بس یہی لگتا تھا کہ اذلان شاید ہوٹل رکھنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اسے ایسا لگا کہ دادا ہوٹل اسے ہی دیں گے، لیکن دادا کی وصیت کے مطابق ہوٹل فریال کو ملا، اور اسی لیے شاید اذلان پر یہ سچائی قبول نہیں کر سکا۔ اسی لیے وہ اس کے باپ اور بھائی کو جھوٹا کہہ رہا تھا، اور وصیت کو بھی جعلی قرار دے چکا تھا، مگر اصل سچ کیا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ وہ اس وقت دادا کے کمرے میں تھا جب فضا اندر آئی۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بھائی؟ اسے ڈاکومنٹس کے ساتھ الجھتے دیکھ اس فکر مندی سے پوچھا۔ فضا، بس ایک ثبوت، دادا کی اصل ول کی کوئی نہ کوئی کاپی تو ہوگی نا یہاں، وہی تلاش کر رہا ہوں۔ دادا اپنے سارے کاغذات کی کاپی رکھتے تھے۔ فضا اس کے قریب آئی۔ اگر آپ کاپی ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو دادا کے کمرے میں نہیں ملے گی، وہ آپ کو دادا کی اسٹڈی اور لاکر میں ملے گی۔ فضا کی بات پر اذلان تھم گیا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے فضا کو دیکھا۔ یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اگر دادا آپ کے ساتھ کچھ سیکرٹ شیئر کرتے تھے تو میرے ساتھ بھی بہت سے سیکرٹ شیئر کرتے تھے۔ ان کی اسٹڈی کے ٹیبل میں ایک ہڈن ڈرا ہے، اس میں وہ اپنی تمام ضروری کاغذات کی کاپی رکھتے تھے۔ اذلان تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور فضا کے قریب آیا۔ فضا میری بہن، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ آپ نے پہلے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دادا نے ول کی کاپی رکھی ہوگی یا نہیں۔ مگر اذلان اس کا ہاتھ پکڑے اسے لیے اسٹڈی تک آیا۔ چلو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، تو مجھے سیکرٹ ڈرا کھول دو۔ فضا نے اس کی ہدایت پر وہ دراز کھولا جو ٹیبل کی سطح کے نیچے خفیہ طور پر بنایا گیا تھا۔ اس میں تمام ضروری کاغذات تھے۔ اذلان ایک ایک کاغذ احتیاط سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اسے اپنا مطلوبہ کاغذ مل گیا۔ یہ رہی وصیت کی دوسری کاپی۔ دادا کے کمرے میں وصیت تک پہنچ کر وصیت کسی کے لیے بھی بدلنا آسان تھا، مگر کوئی اس جگہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے ہاتھ اصل ثبوت لگ چکے تھے۔ فضا میری بہن،
آج تو تم نے اپنے بھائی کو ایسی خوشی دی ہے کہ تم پر اپنی جان بھی وار سکتا ہوں۔ اس کے قریب آتا اسے اپنا ساتھ لگا چکا تھا۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر فضا ہنس پڑی۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے فریال آپ ہی ان سب کے بعد واپس آ جائیں گے؟ اس نے اصل وصیت پڑھتے ہوئے اذلان سے پوچھا۔ میں یہ سب کچھ اس کے واپس آنے یا اسے واپس لانے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ سب سچ اس لیے تلاش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اسے اپنے سچ کا ثبوت دینا ہے، اور یہی ثبوت میں پچھلے 1 سال سے تلاش کر رہا ہوں۔ دادا کے آفس سے لے کر ساری کمپنی چھان ماری، کہیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ان کے بیگ سے لے کر ان کا لیپ ٹاپ، ہر چیز چھان ماری، مگر مجھے میرا سچ نہیں ملا۔ آج تمہاری وجہ سے یہ سچ ملا ہے، اور میں صرف فریال کے سامنے اس کے باپ اور بھائی کا مکروہ چہرہ لانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے تائی سے شادی کی تھی تبھی دادا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس نافرمانی کی وجہ سے تایا کو ہوٹل نہیں دیں گے، مگر یہ بات دادا نے مجھے ان کی موت سے کچھ دن پہلے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہوٹل مجھے اور فریال دونوں کو دینا چاہتے ہیں، مطلب میں اور فریال دونوں ہوٹل کے آدھے آدھے مالک ہوں گے، مگر پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ انہوں نے ہوٹل صرف میرے نام کیا اور کہا کہ تم یہ فریال کو شادی کا تحفہ دے دینا۔ میں نے سب سے زیادہ وقت دادا کے ساتھ گزارا تھا، میں ان کی بہت ساری عادتوں کو اچھے سے جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا کہ اگر وہ ایک بار فیصلہ کر لیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ تایا کی منگنی خاندان میں اپنی کزن سے ہو چکی تھی، اور ان سب کے بعد بھی وہ فوراً گئے اور وہاں انہیں تائی سے محبت ہو گئی، تو وہ ان سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئے، اور اس وجہ سے دادا کو سارے خاندان میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بڑے بیٹے نے ان کو خاندان میں بے عزت اور ذلیل کیا۔ دادا جھوٹے ہو گئے، انہیں معذرت کے ساتھ وہ رشتہ توڑنا پڑا تھا، اور وہ عورت جس نے اتنے سال تایا کے نام پر گزارے تھے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر تایا ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کم سے کم وہ منگنی سے انکار کر کے اس عورت کو اس رشتے سے جذباتی طور پر وابستہ نہ کرتے۔ دادا نے کبھی بھی کسی بھی رشتے کے لیے کسی بھی اولاد پر پریشر نہیں ڈالا تھا۔ تایا کی رضامندی سے ہی منگنی ہوئی، اور پھر جب وہ باہر سے واپس آئے تو ساتھ ایک عدد بیوی بھی لائے، اور اسی وجہ سے دادا نے تایا سے ان سب سے پسندیدہ چیز چھیننے کا فیصلہ کیا، اور تایا کی سب سے پسندیدہ چیز ہوٹل تھا۔ تایا کو وہ ہوٹل بہت عزیز تھا، اور انہیں یہی امید تھی کہ ہوٹل تو دادا اپنے بڑے بیٹے کو ہی دیں گے، مگر دادا کی موت کے بعد ضرور ان کے ہاتھ دادا کی وصیت لگ گئی ہوگی، اور اسی وجہ سے انہوں نے وصیت بدل دی۔ اذلان مکمل تفصیل بتا رہا تھا۔ فضا خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں بس فریال کے سامنے اس کے باپ اور بھائی کا اصل چہرہ لانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ کاپی سنبھال کر اپنی جیب میں ڈالی۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ماما بابا کو بتا دینا۔ اس نے فضا کو ہدایت کی جس نے بس سر ہلایا تھا۔ اس کے والدین اس وقت ایک بزنس ڈنر کے لیے گئے تھے، اور گھر میں بس وہ دونوں ہی تھے۔ دھیان سے جائیے گا۔ اذلان نے اسے گلے لگایا اور اس سے مل کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اور کچھ دیر بعد ہی اس کی گاڑی گھر سے نکل چکی تھی۔ دوسری طرف اسلام آباد میں موجود ملک مینشن میں اس وقت کافی تناؤ کا ماحول تھا۔ فریال صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں کینولا لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی اسپتال سے آئی ہو۔ اس کی طبیعت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اذلان کو گئے 3-4 ہفتے ہو چکے تھے، اور اس دن کے بعد اس کا اذلان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد وہ واپس اسلام آباد نہیں آیا۔ شاہزید اور سعید ملک اس وقت غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے۔ فریال اس وقت ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں تھی۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ اس کے ساتھ ایک رات گزار لی؟ وہ آیا اور اس نے تمہیں بیوقوف بنایا، اور اب اس رات کا نتیجہ یہ رہا۔ سعید ملک نے غصے سے ایک وائٹ کاغذ ٹیبل پر پھینکا۔ ہم اس کی طلاق کروانے کے چکر میں ہیں اور یہ اس کے ساتھ رات گزار آئی؟ تمہیں شرم نہیں آئی فریال؟ اس وجہ سے تمہیں اتنی چھوٹ دی ہم نے؟ اب کے شاہزید بھی اسے غصے سے چلایا۔ تمہیں آزادی دی تھی، فریڈم، مگر بے غیرتی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تمہارے اذلان سے علیحدگی ہر صورت ہوگی۔ میں تمہیں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اور اب یہ نئی مصیبت ختم کرواؤ۔ یہ سب تمہاری پوری زندگی پڑی ہے آگے، اور ابھی سے تم نے اتنی بڑی بیوقوفی کر لی۔ سعید ملک اور شاہزید دونوں ہی بہت غصے میں تھے۔ فریال نے انہیں ٹھنڈی نظروں سے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا۔ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو گیا۔ کوئی گناہ نہیں کیا میں نے جو آپ اس طرح جج بن کر مجھے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزار کر نہیں آئی جسے آپ کا بیٹا ہر دوسری عورت کے ساتھ گزارتا ہے۔ اذلان شوہر ہے میرا، اور آپ لوگوں نے ہمیں الگ کیا۔ اس روز اگر میں آپ کا ساتھ نہ دیتی تو آپ کو ہی بے عزتی ہوتی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ کروں۔ میری شادی شدہ زندگی آپ لوگوں کی انا کی وجہ سے باپ بھائی اور شوہر کے درمیان پس کر رہ گئی ہے۔ میرا دل، میرے جذبات، میری محبت، میری خوشیاں، آپ لوگوں نے ایک بار بھی سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ مجھے میرے ہی شوہر سے دور کر دیا۔ آپ لوگ میرے 1 سال کی تکلیفوں اور اذیت کی وجہ ہیں۔ میں اذلان سے محبت کرتی ہوں، مگر شوہر ہونے کے باوجود
آپ نے مجھے اس سے ایسے دور کیا جیسے کوئی دشمن اپنی اولاد کو دوسرے دشمن سے دور کرتا ہے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کوئی گناہ نہیں۔ میں آئندہ بھی یہی سب کروں گی، اور آپ لوگ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ میں نے بھاگ کر شادی نہیں کی تھی، آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ میں اذلان سے کبھی طلاق نہیں لوں گی، اور یہ میرا بچہ ہے۔ اذلان میرے شوہر ہیں، ہماری اولاد جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میری اولاد جو آپ باپ بیٹے مجھ پر اتنا بھڑک رہے ہیں، ارے آپ لوگوں کو غیرت کا کیڑا اتنے ہی برے طریقے سے کاٹ رہا ہے تو پہلے اپنے بیٹے کے کالے کارنامے بند کروائیں۔ بغیرت میں نہیں ہوں، آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے تو اپنے ہی شوہر کے ساتھ رات گزاری، اور یہ نہ جانے کس کس کے ساتھ۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ شاہزاد آگے بڑھتا اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ فریال بہت ہو گیا، بند کرو اپنی بکواس۔ فریال نے اسے ایسے ہاتھ اٹھانے پر زور سے آنکھیں میچ لیں، مگر وہ ہاتھ اس کے چہرے سے ٹچ نہیں ہوا۔ فریال کو جب تھپڑ نہیں لگا تو اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو اگلے ہی پل حیران رہ گئی۔ اس کے بالکل سامنے اذلان کھڑا تھا، اور وہ شاہزاد کا ہاتھ پوری قوت سے مروڑ چکا تھا۔ اس روز تو مجھ پر بہت ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ میں نے تمہاری بہن کا بازو ذرا سختی سے پکڑ لیا، اور آج جب اس نے تمہیں سچ کا آئینہ دکھایا تو اسی بہن پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ مگر میں تمہیں اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ تم میری بیوی کو چھو بھی سکو۔ اس نے اسی غصے سے چلاتے زید کو زور سے دور دھکیلا تو وہ نیچے گرتے گرتے بچا، پھر فریال کی طرف پلٹا۔ فری، پیار سے اسے پکارا۔ فریال نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس کے قریب آتا اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا جس پر ابھی بھی کنولا لگا تھا۔ اس کا چہرہ کیسے مرجھا گیا تھا، آنکھوں تلے حلقے تھے، کتنی کمزور اور پیلی پڑ گئی تھی وہ۔ آگے بڑھا، اس نے بازو کھولے، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کب آیا یہ ان تینوں کو معلوم نہیں ہوا، یقیناً ان کی باتیں سن چکا تھا۔ یہ فریال کو یقین تھا۔ فریال کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ آئی ایم سوری اذلان، میں نے ان لوگوں کی وجہ سے آپ سے جھگڑا کیا اور آپ کو چھوڑ کر آ گئی، ان اپنوں کی وجہ سے جو اپنی زندگی تو خوشی خوشی جی رہے ہیں مگر کسی کو میری پرواہ نہیں۔ میں کس حال میں ہوں، ان کا ہوٹل اچھا چل رہا ہے، فریال ان کا بزنس آسمان پر پہنچا رہی ہے، بس اس سے زیادہ انہیں فریال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ابھی ہمارے بچے کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اسے دیکھتے بالکل ایک عام سی عورت کی طرح اس کی باہوں میں ٹوٹتی بکھرتی رو پڑی۔ اب اسے کسی سچ، کسی دولت اور کسی انا سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اذلان کا حصار اس کے گرد مضبوط ہوا۔ یہ تمہیں زبردستی چھو کر تو دیکھیں، تمہیں اور ہماری اولاد کو نقصان پہنچانے کا سوچیں تو بنا تمہارا لحاظ کیے ان کا بہت برا حال کروں گا۔ اب تک صرف تمہاری خاطر خاموش تھا، تمہارے باپ بھائی ہیں مگر اب نہیں۔ اگر اب بھی تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین ہے تو میرے ساتھ چلو فریال۔ اس نے پیار سے فریال کے بال سہلاتے ہوئے اسے ساتھ جانے کی اجازت چاہی۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا اذلان کے ہوٹل کس کا ہے، انہیں ہوٹل چاہیے اور بس انہیں اس کی لالچ کے سوا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر اب میں آپ کو مزید کوئی سزا نہیں دوں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے پہلے ان اپنوں کی وجہ سے آپ کو بہت ہرٹ کیا، آئی ایم سوری، بہت بری ہوں میں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر چھپا گئی تھی۔ آج وہ ذرا سی بیمار کیا ہوئی، اس کے باپ اور بھائی کا اصلی روپ کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ اسے اس کے گھر میں آباد دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، پہلے صرف اس کی طلاق کروانا چاہتے تھے، اور اب جب سے انہیں بچے کا معلوم ہوا تب سے بچے کو بھی ختم کروانے کا جنون سوار ہو گیا۔ فریال کی طبیعت پچھلے 2 دن سے بہت خراب تھی اور وہ 2 دن ہاسپٹل ایڈمٹ رہ کر آئی تھی، اور اسی دوران انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ چلو فریال، میرے ساتھ اپنے گھر چلتے ہیں۔ ہر لڑکی کا شادی کے بعد وہی گھر ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہو۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اگر میں چلوں تو کیا آپ مجھے میرے ماضی کے سلوک کے لیے معاف کر دیں گے؟ میں اس وقت آپ کی باتوں کو صرف آپ کی انا سمجھتی رہی، مگر اب مجھے یقین ہے کہ اگر آپ تب چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ آپ سچے ہیں تو آپ سچے ہی تھے، اور اب میں بنا کسی ثبوت کے بھی آپ کی سچائی پر یقین کرتی ہوں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اذلان کو دیکھا۔ اسے آج فریال بہت کمزور لگ رہی تھی۔ یہ وہ ایول لیڈی تو نہیں تھی جو اس پر اسی کے دل پر حکومت کرتی تھی۔ آج میں مجرم ہوں، آپ جج مجھے سزا دیں اذلان، میں آپ کی طرح سزا کی حقدار ہوں۔ وہ پھر رو پڑی۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ اب ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور پھر کبھی بھی دوبارہ جدا ہونے والی بات نہ کرنا، ورنہ اس بار قسم سے جان جائے گی میری۔ فریال نے روتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کا باپ اور بھائی غصے سے اذلان کو گھورنے میں مصروف تھے۔ آج میں اپنے سچ کے ثبوت کے ساتھ آیا ہوں فریال۔ اس نے وہ اصلی وصیت فریال کی طرف بڑھائی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مگر اب مجھے یقین ہے کہ آپ سچے ہیں،
मुझे अब कोई सबूत नहीं चाहिए। मगर अजलान ने उसे पढ़ने का इशारा किया। जानता हूँ, मगर तुम ज़रा ये पढ़कर अपने बाप और भाई को सुनाओगी। फरियाल ने उसके हाथ से कागज़ पकड़ा, उसे खोला और अब वो पढ़ रही थी। होटल अजलान की मलकियत होगा, चूँकि सईद ने मेरे खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, इसीलिए मैं ये होटल उसकी औलाद को नहीं दूंगा। मेरे बाद मेरे होटल का असल मालिक अजलान होगा और होटल की जगह बाकी दूसरी जायदाद सईद और उसके बच्चों की होगी। उसने बस ये 2 लाइन्स पढ़ी। फरियाल के चेहरे के रंग उड़ गए। नीचे दादा के और वकील के दस्तखत भी थे। चलो फरियाल, तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं। तो हुआ कुछ ऐसा कि दादा की मौत के बाद ताया को होटल के कागजात चाहिए थे। वही ढूंढने ये दादा के कमरे में जाते हैं और वहाँ उन्हें दादा की वसीयत मिल जाती है। और जब ये देखते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होटल दादा मेरे नाम कर चुके हैं, तो उन्होंने नकली वसीयत से असली वसीयत को बदल दिया। और फिर उन्होंने निकाह के वक्त जानबूझकर श्योरिटी का जिक्र छेड़ा। वो जानते थे कि तुम मान जाओगी। उन्होंने बस तुम्हारे कांधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई। ये चाहते थे कि मैं होटल वाली बात पर झगड़ूं, और मैंने निकाह के बाद ऐसा ही किया। हमारी बहस हुई, तुम यहाँ आ गई। अब ये चाहते थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी भी तलाक के बाद तुम्हें मिल जाए। यानी दादा का सारा कारोबार जो उनके दोनों वारसों में बराबर तकसीम हुआ था, ये वो सब हड़पना चाहते थे। इसलिए ये हमें अलग करने के लिए सब करते रहे। दादा ने तो दोनों भाइयों को जोड़ कर रखने के लिए हमारा रिश्ता तय किया था, मगर इन्होंने उसी रिश्ते को हथियार बनाकर सब कुछ हथियाना चाहा। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दादा की बाकी औलाद चाहे सड़क पर आ जाए। मैंने ऐसा खुदगर्ज बेटा, भाई और बाप नहीं देखा। क्यों ताया, ऐसा ही था ना। उसने सुकून से उनका सारा प्लान फरियाल के गोश गुजार कर दिया। और फरियाल वो पत्थर होती अपने बाप को देखती रह गई। कितनी ही देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। ये अजलान क्या कह रहे हैं बाबा? क्या ये सच है? आप चाचू का हिस्सा भी चाहते थे? इतना कुछ तो था हमारे पास, फिर और किस चीज़ की कमी थी? तो ये लालच क्यों? उसने बेबसी से पूछा। सारी ज़िंदगी मैंने अपना आप तबाह किया, खुद को झोंक दिया इस कमाई में। वहाँ फौरन में पढ़ने गया था, मगर दिन रात काम किया, अपने खर्चे खुद उठाए। फिर होटल को यहाँ तक लाने के पीछे मेरी मेहनत थी। तो अगर अब्बा ये सब हैदर और उसके बेटे को दे रहे थे, तो मुझे अपना हक हासिल तो करना ही था ना। इसीलिए मैंने ये सब किया। हाँ, और मैं चाहता था कि अजलान का सब कुछ मेरे पास आ जाए, क्योंकि अब्बा ने उसे मुझ पर फौक़ियत दी। मिलाकर सईद मलिक के लबों से सच निकल गया और फरियाल वो पूरे कद से ज़मीन पर गिरी। अजलान तेज़ी से उसके करीब ज़मीन पर बैठा। फरियाल, उसने नरमी से पुकारा। आपने इतना सब किया बाबा, सिर्फ हसद की वजह से? आपको जायदाद की लालच नहीं थी, आपको बढ़तरी चाहिए थी। आपकी अना ये आपसे क्या करवा गई? आपके इस हसद और अना ने मेरा 1 साल खा लिया। आज भी अगर सच मुझे मालूम ना होता, तो फिर आपकी सना की वजह से मैं और अजलान अलग हो जाते, तो कौन कसूरवार होता? आपकी वजह से मैं अजलान को कसूरवार समझती रही, उन्हें सज़ा देती रही। वो बुरी तरह वसीयत से पूछती रो पड़ी थी। आप कैसे बाप अपनी ही बेटी को तबाह करने चले थे? ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं अजलान से अलग हो गई तो मैं मर जाऊंगी। आपने मेरा नहीं सोचा। ऐसी भी क्या खुदगर्जी बाबा? लोग ठीक कहते हैं, बेटियां तो बोझ बांटने को होती हैं और बेटे आपकी नस्ल बढ़ाने को। तो ठीक है, मैंने आपका बोझ बांटा, आपके होटल को ज़मीन से आसमान तक लाई, मगर अब बस और नहीं। अब आपका होटल आपको मुबारक। यही चाहते थे ना आप कि तो जाएं। आज फरियाल मलिक ने आपको ये होटल अपने रिश्ते की खैरात में दिया। आपने होटल तो पा लिया, मगर अफसोस आज आप अपनी बेटी हार गए। अब होटल का इंतज़ाम संभालने में कभी नहीं आऊँगी, और मेरे बिना आप होटल संभाल कर दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि होटल आपको मिलना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको हर हैसियत के लिए माफ़ कर दूँगी। वो अजलान के सहारे ज़मीन से उठी। अजलान, क्या आप मुझे होटल दे सकते हैं? मुझे इनके लालची मुँह भरने हैं। अजलान नरमी से मुस्कुराया। तुम पर तो ऐसे 100 होटल वार दूँ, मगर अब है ही एक, तो एक ही वार सकता हूँ। फरियाल उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। चल, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। वो तकलीफ़ में थी। चलो चलते हैं। अजलान ने उसे अपने हिसार में लिया और उसका रुख अब लाउंज से बाहर की तरफ था, जबकि सईद साहब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। फरियाल बेटा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मगर तुम इस तरह से होटल छोड़कर मत जाओ। जिस तरह से तुमने होटल संभाला है, इस तरह से कोई नहीं संभाल सकता, और लोग सिर्फ तुम्हारी बेहतर मैनेजमेंट की वजह से वहाँ आते हैं। अगर तुम ही चली जाओगी तो फिर होटल का स्टाफ और मैनेजमेंट सब ज़ीरो हो जाएगी। उसके सामने वो हाथ जोड़ चुके थे। फरियाल के लबों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ।
آپ کو صرف ہوٹل چاہیے تھا بابا، آپ کو بیٹی کبھی نہیں چاہیے تھی، اور آج میں نے آپ کو ہوٹل دے دیا، مگر بدلے میں آپ بیٹی ہار گئے۔ آپ کو بس بیٹی صرف ہوٹل چلانے کے لیے چاہیے، محبت نہیں کرتے آپ مجھ سے۔ آپ خود ہی اس ہوٹل کو سنبھالیں، بہت قابل اور بہت بہترین ہے نا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ دادا نے اذلان کو آپ پر فوقیت دے کر آپ کی انسلٹ کی، تو اب ثابت کریں اپنے آپ کو۔ وہ پیچھے سے روکتے رہے لیکن وہ نہیں رکی۔ پہلے ان کی خاطر وہ رک گئی تھی اور اس نے 1 سال اپنا برباد کر لیا۔ وہ جانتی تھی اب وہ ہوٹل ہی انہیں لے ڈوبے گا۔ آئی ایم سوری اذلان۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شرمندگی سے اذلان سے ایک بار پھر معافی مانگی۔ جب ہم مرد کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر غلطی پر ہمیں معاف کر دیں گے۔ ہم 90 غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہمیں 100 بار معاف کرتی ہیں، اور اگر وہی ایک غلطی عورت سے ہو جائے تو مرد کیوں اس ایک غلطی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے؟ وہ کیوں عورت کو معاف نہیں کر سکتا؟ جہاں محبت وہاں تو ہر انا ہار جاتی ہے۔ دوبارہ سوری نہیں کہو گی؟ ہاں، اس کی جگہ 3 اور میجیکل ورڈز کہہ سکتی ہو۔ اس کی بات پر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ آئی لو یو۔ اس کی آخری سرگوشی گاڑی میں گونجی اور اس کے ساتھ اذلان کی ہنسی بھی۔ رات کے اندھیروں میں وہ گاڑی اب دور جا رہی تھی۔